محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب نے لکھی ہے، اور دوسری روایت احادیث کی کتابوں میں ہے جو خطبات کربلائی میں جو روایت موجود ہے، الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے خطبات کربلائی کے الفاظ میں اور یہ محدث دکن کے الفاظ میں مختلف طرف سے مختلف روایتیں آتی ہیں۔ تو یہاں پر محدث دکن کی روایت ہے کہ ابن عباس بیان کرتے ہیں ایک دفعہ فاطمہ الزہرا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ رسول اللہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، بی بی فاطمہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، غمگین تھی، رو رہی تھی۔ آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ کی آواز ہے کیوں رو رہی ہو؟ عرض کیا کہ بابا جان حسن و حسین کافی دیر سے لاپتہ ہیں اور کافی دیر سے گھر کو نہیں آئے، بہت دیر ہو گئی ہے، بہت تاخیر ہو گئی ہے۔ علی مرتضیٰ بھی گھر میں نہیں ہے کہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے بھجواتی، اسی لیے پریشان ہوں، نہ معلوم بچے کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، نہ معلوم کیا کر رہے ہو۔ تو آقا کریم نے کہا کہ فاطمہ رو نہیں، فاطمہ رونا نہیں، فاطمہ غم نہیں کرنا، تم سے بڑھ کر تمہارا پروردگار ان پر مہربان ہے، تم سے بڑھ کر وہ اپنے ذوالجلال مہربان ہیں۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، عرض کی کہ مولا دونوں بچوں کی حفاظت کرنا۔ جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بچے کھیلتے کھیلتے بڑھ گئے آگے، یہاں تک کہ قبیلہ بنو نجار میں جا کر بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں کی حفاظت کے لیے دو فرشتوں کو مقرر کر دیا، دو فرشتوں کو مقرر کر دیا۔ آپ جائیں بنو نجار میں اور وہاں سے دونوں شہزادوں کو لے کر آئیں۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے کہ آقا کریم صحابہ اکرام کی جماعت کے ساتھ نکل پڑے حسین کو تلاش کرنے، حسن کو تلاش کرنے۔ قبیلہ بنو نجار پہنچے، دیکھا ایک پہاڑ کے کنارے دونوں بچے سو رہے ہیں، ایک فرشتے نے ایک پر ان کے نیچے رکھ دیا ہے، دوسرا ان کے اوپر رکھ دیا ہے۔ فرشتوں کے دونوں پروں کے درمیان دونوں شہزادے آرام کر رہے ہیں۔ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پاک سرور عالم نے جا کر ایک صاحبزادے کو اٹھا لیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتے نے دوسرے صاحبزادے کو اٹھا لیا، لیکن معلوم ایسے پڑتا تھا کہ دونوں کو سرکار اٹھائے ہوئے۔ اور دوسری روایت جو ہے وہاں پر روایت ہے کہ اصطحا کالا ناگ تھا جو آ کر کھڑا ہوا تھا، اس کے منہ سے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ وہ صاحب کو اس لیے مقرر کیا گیا تھا کہ بچے اور آگے نہ بڑھ جائیں کھیلتے کھیلتے۔ وہ بچے دیکھ کر ڈر کر جو ہے وہیں پر رک گئے۔ صاحب جب آقا کریم تشریف لے گئے تو سانپ جو ہے سکڑ گیا اور پہاڑوں کے اندر غار میں چلا گیا۔ حضور نے دونوں نواسوں کو لیا اور لے کر آ رہے ہیں مسجد نبوی کی طرف۔ راستے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ ایک صاحبزادے کو مجھے دے دیں، میں لے لوں گا۔ آقا نے کہا کہ نہیں صدیق، یہ دونوں کو میں ہی اٹھاؤں گا، دونوں کو میں ہی لے کر چلوں گا۔ آقا کریم آئے مسجد نبوی میں اور دونوں شہزادوں کو ممبر پر بٹھایا، خود ممبر مبارک پر چڑھے ہو گئے آقا، اور ممبر پر چڑھ کر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں جانتے ہو کائنات میں وہ کون سے لوگ ہیں جن کے نانا نانی پوری دنیا والوں کے لوگوں کے نانا نانی سے بہتر افضل والا ہے؟ سبحان اللہ۔ کسی کے نانا نانی اتنے فضیلت والے نہیں جتنے ان کے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ بتائیے وہ کون ہیں جن کے نانا نانی سب کے نانا نانی سے افضل ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا وہ حسن و حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے نانا کی طرح کسی کا نانا نہیں، ان کی نانی کی طرح کسی کی نانی نہیں، کہ ان کے نانا خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ ہیں اور نانی ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر آقا نے فرمایا لوگوں جانتے ہو وہ کون ہیں جن کے ماں باپ پوری دنیا والوں کے ماں باپ سے افضل والا، کسی کے ماں باپ ایسے نہیں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ فرمائیے وہ کون ہیں؟ آقا کریم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ حسن و حسین ہیں کہ ان کے باپ مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ ہیں اور ماں شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا ہیں۔ روئے زمین کے تمام لوگوں کے ماں باپ سے افضل والا۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا لوگ جانتے ہو وہ کون ہیں جن کے ماموں جن کی خالہ تمام دنیا لوگوں کے ماموں اور خالوں سے بہتر ہے؟ وہ کون ہے جس کے چچا اور جس کی پھوپھی تمام کے چچا اور پھوپھی سے بہتر ہے؟ کہا یا رسول اللہ بتائیے۔ آقا نے فرمایا وہ حسن و حسین ہیں کہ ان کے ماموں محمد رسول
اللہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ ہیں، ان کی خالائیں رسول اللہ کی بیٹیاں رقیہ، زینب، ام کلثوم ہیں، ان کے چاچا حضرت جعفر طیار ہیں، اور ان کی جو ہے پھوپھی حضرت ام ہانی ہیں، جو تمام انسانوں کے چچا، خالہ، پھوپھو اور ماموں سے بہتر، افضل و اعلیٰ ہے۔ حسین کا وہ خاندان کہ حسین کا نانا سب کے نانا سے افضل، حسین کی نانی تمام دنیا والوں کے نانی سے افضل، حسین کا باپ تمام لوگوں کے باپ سے افضل، حسین کی ماں تمام لوگوں کی ماں سے افضل، حسین کے ماموں تمام لوگوں کے ماموں سے افضل، حسین کی خالائیں تمام خالاؤں سے افضل، حسین کے چچا تمام چچاؤں سے افضل، اور حسین کی پھوپھی تمام پھوپھیوں سے افضل ہے۔ یہ شخص یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، یا علی۔ یہ شخص کسی کو نہیں ہے، صرف حسین ہی نہیں، حسین کا پورا کنبہ سب سے افضل والا ہے، حسین کا پورا خاندان سب سے افضل والا ہے۔ کائنات میں ایسا خاندان نہیں ملے گا، کائنات میں ایسا گھرانہ نہیں ملے گا۔ صحابہ اس کے معترف تھے، اس بات کو صحابہ مانتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مال غنیمت آیا، عمر نے حکم دیا کہ لگاؤ لنگر، بچھاؤ دسترخوان، پورا مال لا کر رکھ دیا گیا، درہم و دینار، پورا حکم دیا، پورے آئے مال غنیمت حاصل کریں۔ لائن لگ گئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے رہے ہیں، پیسے تقسیم کر رہے ہیں، درہم و دینار۔ فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ بن عمر آئے، کہا امیر المومنین میرا بھی حصہ دیجیے۔ فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو 500 درہم دی۔ اس کے بعد حسن مشتبہ آئے، کہا امیر المومنین میرا بھی حصہ چاہیے۔ فاروق اعظم نے 1000 درہم دی۔ حسین مشتبہ آئے، حسین شہید دشت کربلا آئے، فاروق اعظم نے 1000 درہم دیے۔ اسی وقت بیٹے نے سوال کیا، ہر ایک کو حق تھا پوچھنے کا، عام آدمی بھی ہوتا، اسلامی حکومت کی یہ خصوصیت ہے کہ خلیفہ وقت سے لوگوں کے سامنے سوال کر سکتا تھا کہ کیوں ہے ایسا۔ وہ تو بیٹے تھے، کہا کہ امیر المومنین یہ کون سا انصاف ہے کہ مجھے 500 دی اور حسن و حسین کو 1000 دی، جبکہ میں اس وقت جہاد میں رسول اللہ کے ساتھ جا کر تلوار چلاتا تھا، جہاد میں شریک ہوتا تھا جب حسن و حسین مدینے کی گلیوں میں کھیلتے تھے، وہ چھوٹے بچے تھے۔ میں نے حضور کے ساتھ جہاد کیا ہے، حضور کے ساتھ میدانوں میں گیا ہوں، جہاد میں گیا ہوں، طاقت و قوت میں بھی ان سے بڑھ کر ہوں، اور آپ مجھے 500 دے رہے ہیں، ان کو 1000 دے رہے ہیں۔ فاروق اعظم کا چہرہ سرخ ہو گیا، جلال کی کیفیت طاری ہوئی۔ خلیفہ وقت امیر المومنین، رئیس الاصحاب، مزین المنبر والمسجد والمحراب، عمر بن خطاب، شہنشاہ وقت، جس کے نام سے گھبرا جاتے تھے، انسانوں اور جناتوں کے شیطان جس کے نام سے گھبرا جاتے ہیں، وہ امیر المومنین کھڑے ہوئے کہا، عبداللہ کیا کہہ رہا ہے، اپنی بات پر غور کر۔ کہاں حسنین سے ہمسری کا دعویٰ کر رہا ہے، کہاں حسن و حسین کی برابری سوچتا ہے، جانتا ہے کون ہے، یہ رسول اللہ کے نواسے، یہ شہزادی کونین فاطمہ الزہرا کے صاحبزادے ہیں، علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، ان سے برابری کرنے کے لیے آ گیا ہے، ان سے برابری کرنا چاہتا ہے۔ سن، اگر تجھے برابری کرنی ہے، حسن و حسین کے جیسے نانا نانی ہیں ویسے نانا نانی لے کر، اگر برابری کی بات کرتا ہے، حسن و حسین کے جیسے ماں باپ ہیں ویسے ماں باپ لے کر آ، پھر کہنا کہ مجھے بھی 1000 چاہیے۔ خدا کی قسم، ان کے نانا جناب محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء، جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی، ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ ام المومنین، ان کے باپ مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا، ان کی ماں شہزادی کونین فاطمہ الزہرا ہیں۔ یہ واقعہ ہوا، دونوں شہزادے سن رہے تھے گفتگو، گھر کو گئے، بابا جان مولا کائنات
علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں کہا کہ بابا جان دربار خلافت میں ایسا واقعہ ہوا آج، جانشین پیمبر خلیفہ رسول امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں 1000 درہم دیے، عبداللہ کو 500 درہم دیے، انہوں نے سوال کیا تو امیر المومنین نے اس طرح کی گفتگو فرمائی اپنے بیٹوں کے ساتھ، حضرت علی سنے مسکرا دی، مولا کائنات سن کر مسکرائے اور کہا اسی لیے تو میرے آقا نے کہا تھا عمر بن خطاب سراج اہل الجنہ، عمر بن خطاب جنتیوں کا چراغ ہے، اسی لیے آقا نے ان کی تعریف کی تھی۔ یہ احترام خاندان نبوت کا یہ صحابہ نے سکھایا ہے، جو خلفائے راشدین نے سکھایا ہے۔ صدیق اکبر نوازوں کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے، بخاری کی روایت میں کہتے ہیں علی بیٹے تمہارے ہیں تصویر مصطفیٰ کی، ایسی تعریف کرتے تھے۔ امام حسن مجتبی نے ابو بکر صدیق کا چھپا پکڑ لیا آ کر ممبر پر، کہا اتریے میرے نانا کے ممبر سے، علی مرتضیٰ بھی ہیں مسجد میں، اتریے میرے نانا کے ممبر سے، جائیے اپنے باپ کی ممبر پر۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ صاحبزادے ابو بکر کے باپ کا کوئی ممبر نہیں، ابو بکر آپ کے نانا کا خادم ہے، بٹھا لیا۔ جب خطبہ ہوا علی مرتضیٰ نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کہا اس سے، اکثر ہوتا ہے کہ بڑے کوئی نہیں تو بچے آ کر کہتے تھے، کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امیر المومنین یہ سمجھے کہ میں نے کہہ دیا ہوگا اس طرح کی بات جا کر کرنا، تو حسن نے آ کر کہا صدیق اکبر نے خدا کی قسم اے امیر المومنین اے علی مرتضیٰ شیر خدا میں آپ پر شک و شبہ نہیں کرتا۔ اس کے بعد کہا کندھے پر بٹھا کر لا کر چھوڑا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب یہ واقعہ پیش آیا، علی مرتضیٰ نے کہا عمر بن خطاب اہل جنت کا چراغ ہے۔ یہ بات عمر بن خطاب کو معلوم ہوئی، یہ صحیح مستند واقعہ ہے۔ بہت سارے لوگ وہ کھیل کود کا واقعہ جو بنتے ہیں کہ امام حسن کے ساتھ ان کے عمر کے بچے کھیل رہے تھے، کر رہے تھے، عبداللہ بن عمر کافی بڑے تھے، امام حسن چھوٹے تھے، تو روایت جمنے والی نہیں ہے جو بیان کی جاتی ہے عام طور پہ۔ بولے عمر بیٹے سے لکھوا لے ہے غلام، محشر میں کام آئے گا لکھا حسین کا بیٹا۔ الطاف سمدانی صاحب نے بھی شعر کہا، مشہور روایت ہے، وہ چل گئی ہے، لیکن مستند روایت جو ہے یہ ہے جو کتب میں ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو یہ بات معلوم ہوئی، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مولا کائنات کے گھر پہ آئے اور کہا اے علی مرتضیٰ شیر خدا داماد مصطفیٰ، میں نے سنا ہے کہ آپ نے حضور سے ایسے سنا کہ حضور نے میرے متعلق فرمایا کہ عمر بن خطاب اہل جنت کا چراغ ہے۔ علی مرتضیٰ نے کہا کہ ہاں میں نے کہا ہے، میں نے سنا ہے حضور سے۔ کہا کہ آپ اس کو لکھ کر دیں گے؟ کہا کہ ہاں لکھ کر دوں گا۔ کاغذ اور قلم لایا گیا، علی مرتضیٰ نے اپنے دستے مبارک سے، ید اللہ نے اپنے دستے مبارک سے تحریر لکھی۔ یہ وہ معاہدہ ہے جو امیر المومنین عمر بن خطاب اور علی مرتضیٰ کے درمیان ہوا۔ علی نے اس کو لکھا ہے اور علی اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ علی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی زبان سے سنا اور جبرائیل نے اللہ تعالیٰ سے سنا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا عمر بن خطاب اہل جنت کا چراغ ہے۔ اللہ اکبر، کیا جان ہے، کیا محبت ہے۔ لکھا، دستخط کر دی، یہ علی کی طرف سے، علی اس کا گواہ، ان سے بھی لے لیا، حسن و حسین سے بھی کہا کہ آپ بھی گواہ، دو گواہ حسن و حسین دونوں شہزادے، دونوں نے دستخط کر دی، اپنے نام لکھ دیا۔ علی مرتضیٰ نے بھی اپنا نام لکھ دیا اور عمر کے حوالے کیا۔ عمر لے کر جھومنا شروع، کہا ہے لوگوں اب تک زبانی سند تھی، اب تحریر میں آ گئی ہے، لکھ کر آ گئی ہے، ثبوت ہو گیا ہے، پروف ہو گیا ہے۔ جب عمر مر جائے، عمر کی کفن میں رکھ دینا چٹھی کو، اس خط کو رکھ دینا، اس کاغذ کو رکھ دینا، قیامت کے دن اٹھوں گا تو اللہ کی بارگاہ میں یہی لے کر حاضر ہوں گا۔
کہا کہ مولا یہ علی مرتضیٰ نے لکھ کر دیا ہے، یہی میری نجات کا ذریعہ ہے، یہی میری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ شان ان کا بھی مقام بتایا، عمر کا بھی مقام بتایا، سردار جنت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا حسن حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں، اور ان کے والد علی مرتضیٰ ان سے بھی افضل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا